بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلاگ نمبر 219، تیسری قسط، پیج 264، قصص الانبیاء. اور قصہ چل رہا ہے عابد بلم ابن باعور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے قصے، سچے واقعات درج ہیں. رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب. ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وے تماشا ہے لبے بام ابھی. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھ کو طلاق دے دو. یہ بیوی کہہ رہی ہے، حضرت یوشع کی بیوی. اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو، ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھے طلاق دے دو. پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلم ابن باعور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا، اور یہ اس کا دوسرا چلہ تھا. جب کچھ دور گیا، گدھا راہ چلنے سے رک گیا. ہر چند گدھے کو مارا تو پھر بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا. اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلم ابن باعور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ تم گناہ گار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے. پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا. اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی بن کر اس راہ میں اس سے بولا کہ اے بلم ابن باعور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ اس امر سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے. یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے راہ سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کبھی کوئی بات کہی ہے، کہ گدھا بھی کبھی کہیں بولتا ہے. بس ٹھیک یہی ہے کہ تو بادشاہ بالک کے حق میں دعا کر تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں، اور تم ہی اسی شہر میں قوم بالک پر سرداری کرو گے. اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے، اور تم ان کے پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی. بلم ابن باعور نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم ارادہ بھی کیا. جہاں کہ اس کا چلہ تھا یا پیادہ وہاں گیا اور پھر وہاں جا کر دعا کی، اور گدھا یہیں رہا. اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی. یوشع ابن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی. یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ متاع و مال و متاع ان کا ہم پاویں گے سب آگ میں جلا دیویں گے. اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں. ندا آئی اے یوشع ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اسم اعظم میرا پڑھتا ہے، اور وہ اسم اعظم
میرا پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے، اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم لباس و تقوی بلم ابن بعور سے چھین لیا۔ تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اس وقت یوشع ابن نون نے ایک دن حملے سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلم ابن بعور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ میں لب گشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں